اب اچھی پڑھائی چاہیے کیونکہ اب اس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے. اب وہ کہے گا کوئی اچھا سا مدرسہ چاہیے, کوئی بہترین کالج چاہیے, کوئی بہترین اسکول چاہیے. اب اور بچہ جب آگے بڑھا پھر آپ اس سے سوال کریں بیٹا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, وہ کہے گا 2-3 سال 4 سال 5 سال میں نے بڑی محنتیں کی ہے, اب اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں اور کیا چاہیے. اب وہی بچہ جب پڑھ لکھ کر قابل بن جائے گا اب اس سے سوال کرے کہ بیٹا اب تمہیں کیا چاہیے. اب وہی بچہ کہے گا اب کچھ نہیں چاہیے, کوئی اچھا بزنس چاہیے, کوئی بہترین تجارت چاہیے, کوئی بہترین نوکری چاہیے. لیکن وہی بچہ جب 60 سال کا ہو جائے, جب 70 سال کا ہو جائے, جب 80 سال کا ہو جائے اب اس سے سوال کرے کہ بیٹا جب تمہاری عمر 3 سال کی تھی تب تم کھلونا مانگ رہے تھے, کبھی پڑھائی مانگ رہے تھے, کبھی نوکری مانگ رہے تھے, کبھی دکان مانگ رہے تھے, کبھی مکان مانگ رہے تھے. اب تمہاری عمر 60 سال ہو گئی ہے, اب تمہاری عمر 70 سال ہو گئی ہے, اب تمہاری عمر 90 سال ہو گئی ہے, بیٹا کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا اب دکان نہیں چاہیے, اب مکان نہیں چاہیے, اب دولت نہیں چاہیے, اب پیسہ نہیں چاہیے, اب کچھ نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے. اب مرنے کے بعد جنت چاہیے, اب مرنے کے بعد جنت چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اب یہ بتائیں کہ جب آپ کی عمر 70-80 سال ہو گئی, ہمارے جو بوڑھے لوگ بیٹھے ان سے پوچھیں آپ کہ آپ کو کیا چاہیے, یہ دولت نہیں مانگیں گے, یہ پیسہ نہیں مانگیں گے, یہ یہی کہیں گے کہ بس اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے, کچھ نہیں چاہیے. اب بتائیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ اس کا رسول بغیر نماز پڑھے راضی نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کی رضا نماز پڑھنے میں ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا رمضان کا روزہ رکھنے میں ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا زکات ادا کرنے میں ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا اگر آپ صاحب استطاعت بن جاتے ہیں تو حج کرنے میں ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا والدین کی خدمت کرنے میں ہے. تو اب اگر آپ کو جنت چاہیے تو پھر نماز پڑھنی ہوگی, اب اگر آپ کو جنت چاہیے تو رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا, اب اگر آپ کو جنت چاہیے تو ماں باپ والدین کی خدمت کرنی ہوگی, اگر اب آپ کو جنت چاہیے تو سچ بولنا ہوگا, اب اگر آپ کو جنت چاہیے تو جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا, اب اگر آپ کو سچ, اگر آپ کو جنت چاہیے تو غیبت نہیں کرنی ہوگی, اگر آپ کو جنت چاہیے تو مصطفیٰ سے محبت کرنی ہوگی. اسی لیے کئی سال, اسی لیے کافی دن پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس لیے تو سب کچھ نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج لال پور کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جو میرا 10 سال کا بچہ ہے, جو میرا 15 سال کا بچہ ہے, جو 20 سال کا بچہ ہے, یہ نمازی بن جائے. ہر آدمی چاہتا ہے. بولو آپ لوگ چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر 3-4 سال کا بچہ آپ کا ہے تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نمازی بن جائے, میرا بچہ حاجی بن جائے, میرا بچہ میدان کا قاضی بن جائے. لیکن اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں, یہیں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے تو ہیں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے, لیکن کیا پکچریں دیکھ کر آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا؟ کیا سیریل دیکھ کر آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا؟ کیا یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام چلا کر آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا؟ نہیں. اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے
موبائل کو دور کرنا ہوگا, یوٹیوب سے دور کرنا ہوگا, غیبت سے دور کرنا ہوگا, جھوٹ بولنے سے دور کرنا ہوگا, بچے کو صحیح راستے پہ چلانا ہوگا. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے, اب آپ اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں ماحول کیا ہے. کہ جب ہماری خواتین بہنیں جو ہیں وہ اپنا کام دھندا کرنے کے بعد کیا کرتی ہیں, وہ سیریل کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, وہ پکچر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ان کو جب نیند نہیں آتی ہے تو یہ 10 بجے رات تک پکچریں دیکھتے ہیں, یہ 11 بجے رات تک سیریل دیکھتے ہیں. وہ سیریل دیکھ کر روتے ہو یار, کبھی مصطفیٰ کی محبت میں رویا کرو. تم پکچروں کو دیکھ کر روتے ہو, تم سیریل کو دیکھ کر روتے ہو, لیکن کبھی اللہ کے خوف سے ہمارے دلوں میں, کبھی اللہ کے خوف سے ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتے ہیں. آج ہمارا دل جو ہے یہ بڑا سخت ہو گیا ہے. آج ہمارا دل جو ہے یہ پتہ طریقے سے ہو گیا ہے کہ علماء کرام کتنی بھی بیانات کریں, قاری اسلام الدین صاحب قبلہ مسجد سے نماز کے لیے اعلان کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں, لیکن فجر میں وہی 2-4 نمازی نظر آتے ہوں گے جن کی عمر 60-70 سال ہو گئی ہے. تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملے تو آپ خود نماز پڑھیں, بچوں سے بھی نماز ماشاءاللہ, بہت تو آپ کو نمازی بننا ہوگا. ہاں 10 منٹ ہو چکے ہیں, 5 منٹ میرے پاس اور ہے. تو امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل آپ بازار گئے غلام خریدنے کے لیے. کیا خریدنے کے لیے, زور سے بولو, غلام خریدنے کے لیے امام احمد بن حنبل بازار گئے. جب آپ بازار گئے, جلدی سنیں آپ, تو ایک غلام آواز لگا رہا تھا, کہہ رہا تھا میں بکنے کے لیے تیار ہوں لیکن ہماری 2 شرط ہے. کہا میں بکنے کے لیے تیار ہوں لیکن ہماری 2 شرط ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ بڑا عجیب غلام معلوم ہوتا ہے, چلو اس سے پوچھا جائے شرط کیا ہے. تو وہ غلام کیا کہہ رہا جانتے ہو, غلام کہہ رہا 2 شرط میری یہ ہے کہ آپ جو بھی کام لیں گے دن میں کام لیں گے, رات میں کام نہیں لیں گے. کہا رات میں کام میں نہیں کروں گا. اور دوسری شرط یہ بتائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا, رب کی عبادت کروں گا. سبحان اللہ. یہ بتائے وہ غلام ہو کر وہ شرط رکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا, کوئی روک نہ پائے. اب آپ کا بہانہ نہیں چلے گا کہ میں ایسے کفیل کے پاس کام کرتا ہوں, ایسے سیٹ کے پاس کام کرتا ہوں جو نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں دیتا. بہانہ نہیں چلے گا, بلکہ آپ آزاد ہیں اور آپ کے اوپر نماز فرض ہے, نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوتے ہوئے. تو امام احمد بن حنبل نے اس غلام کو خرید لیا. ہاں غلام کو خریدا. خریدنے کے بعد آپ گھر لائے. گھر لانے کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تو جانتے غلام نے کیا کہا, کہا میں تو غلام ہوں اور جو غلام ہوتا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے, آقا جس نام سے پکاریں گے ہم آ جائیں گے. اچھا پھر آپ مکان بتائیں تو ایک مکان لے لیں. کہا غلام جو ہوتا ہے کبھی مکان کی خواہش نہیں کرتا. آپ آقا جو مکان جو کمرہ جو روم دے دیں گے وہ لے لوں گا. سب سے ٹوٹا پھوٹا کمرہ جو تھا وہ اس غلام نے پسند کیا. اب ایک دن امام احمد بن حنبل جب تہجد نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو دیکھا اس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب آپ تعجب کرنے لگے, تہجد کا وقت ہے, سونے کا وقت ہے, پوری دنیا سو رہی ہے اور یہ غلام رو رہا ہے, کیا ہے, بیمار ہے یا کیا بات ہے. آپ
गए और कमरे के दरवाजे के पास में आप कान लगा कर थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, तो वो गुलाम क्या कह रहा था, लालपुर के तमाम सुन्नी मुसलमानों, आज मेरी बात लिख लो, और ये ऐसी बात है जो सोने की कलम से लिखने वाली है। ये बात आप अपने घर की दीवारों पे लिखे, मस्जिद के दीवारों पे लिखे। गुलाम रब की बारगाह में रो रहा था, वो कह रहा था, मौला मैं तो गुलाम हूँ, मैं पूरी दिन तेरी इबादत नहीं कर सकता। मौला मैं तो गुलाम हूँ, मुझ पर इमाम अहमद बिन हंबल का हक है, इसलिए पूरा दिन इबादत नहीं कर सकता। रात में तेरी इबादत और रियासत करता हूँ, मौला कबूल फरमा, मैं नफल नहीं पढ़ पाता हूँ। मौला मेरी नमाजों को कबूल फरमा, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने रो रो कर उसकी दुआएं सुनी कि वो नफिल नहीं पढ़ता है, उसके लिए रो रहा है, यार हमसे फजर कसा हो रही है, हमसे सुहर कसा हो रही है, हमसे मगरिब कसा हो रही है, लेकिन हम कभी रब के खौफ से नहीं रोते हैं। आप जानते हैं एक मर्तबा इब्लीस जो है एक ऐसे आदमी के साथ हो लिया जो 5 टाइम की नमाज कज़ा कर दिया। इब्लीस भागने लगा। जब उस शख्स ने पूछा कि आप भाग क्यों रहे हैं, आप तो शैतान हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ा, इसके लिए आप भाग क्यों रहे हैं? तो कहा, मैंने एक सजदे का इनकार किया था, तो मैं जन्नत से निकाल दिया गया। अब मैं डरता हूँ कि तुम 5 बार मर्तबा मुअज्जिन ने तुम्हें पुकारा है, तुम मस्जिद नहीं गए। यार हम कैसे आशिक हैं, अगर कोई हमारा दोस्त है उसके पास हम जब मैसेज करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, क्या मामला है, अगर वो रिप्लाई ना दे, एक मर्तबा आप मैसेज करते हैं, अगर वो जवाब ना दे 2 मर्तबा मैसेज करते हैं, जवाब ना दे तो आप किसके दोस्त से यार बात करते हैं कि बड़ा बेवफा आदमी है, कॉल करो तो उठाता नहीं है, मैसेज करो तो उठाता नहीं है। एक मुअज्जिन दिन भर में 5 मर्तबा आपको पुकार कर कहता है यार कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम नहीं जाते, नमाज की तरफ नहीं जाते हैं। अब आप अपने आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि हम वफादारों में शुमार होंगे या गद्दारों में शुमार होंगे। तो लालपुर दाऊदा के सुन्नी मुसलमान, अगर तुम चाहते हो कि रब राजी हो जाए तो नमाजों की पाबंदी करो, और जब नमाज की पाबंदी करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने गुलाम खरीद लिया, और जब वो रो रहा था पूरी बात आपने सुनी। जब आप मस्जिद गए तो देखा वो गुलाम अगली सफ में मौजूद है, वो गुलाम अगली सफ में मौजूद है। नमाज पढ़ने के बाद गुलाम को कोने में बुलाया, बुलाने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, जा तू आजाद है रब की रिजा के लिए। अब वो गुलाम रोने लगा, कहा, हुजूर मुझसे क्या गुस्ताखी हुई है, मुझसे क्या गलती हुई है, आप मुझे आजाद क्यों कर रहे हैं? तो जानते हो इमाम बिन अहमद बिन हंबल ने कहा था, तारीख गवाह है, किताबों में आप वाक़या पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि रात की तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, जो तुम रब की बारगाह में दुआ करते थे, इसलिए मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब तुम इबादत और रियासत दिन रात जब चाहो करो, हमारे ही घर में रहोगे, खाना भी खाओगे, लेकिन तुम्हें आजाद कर दिया। तो उस गुलाम ने कहा था कि मैं पूरी रात इबादत करता हूँ, पूरी रात, लेकिन आज तक कोई बंदा नहीं जान सका। आज आप जान गए, मेरा राज फाश हो गया, अब दुनिया में रहना मेरे लिए बेकार है। वो सजदे में गया और रब की बारगाह में दुआ करने लगा, मौला अब तो मेरा राज फाश हो गया है, अब मुझे ऊपर उठा ले। फरिश्ते आए, उसकी रूह कब्ज कर लिए। हम अगर जुमा में 10 रुपया पैसा देते हैं तो 4 लोग को दिखा के देते हैं यार। अगर नमाजें पढ़ते हैं और कोई घर में साथी आ जाए तो हम सजदों को बढ़ा देते हैं, रुकू को और बढ़ा देते हैं कि हमारे साथी को पता चल जाए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर आप रोजे से होते हैं और किसी ने कह दिया कुछ खा लो, तो बड़े फख्र के साथ इस नियत से आप कहते हैं कि मैं रोजेदार हूँ, यानी सब लोग जान गए। लेकिन वो गुलाम होकर पूरी रात इबादत और रियासत
چھپ کر کرتا تھا. اب میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اور آپ سے کچھ گفتگو کروں، لیکن بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لال پور کرفتہ کے تمام سعودی مسلمانوں، اگر واقعی میں تم کامیابی چاہتے ہو، اگر واقعی میں تم فتح و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، تمہیں حج کرنی ہوگی، تمہیں زکات دینی ہوگی، تمہیں والدین کی خدمت کرنی ہوگی، پڑوسی سے محبت کرنا ہوگا، بیوی سے پیار کرنا ہوگا، اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا ہوگا. آج ہماری بیٹیاں محبت کے نام پر کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دوست کو تو عزت دیتے ہیں، ہم اور آپ اپنے دوست اور اپنے ملنے والوں کو تو عزت دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو آپ عزت نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست آ جائے تو آپ اس کے لیے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، آپ زبردستی چائے پلاتے ہیں، آپ اسے پان کھلاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کرسی اپنی بیٹی کے لیے چھوڑا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وہ بازار گئے ہو اور کچھ لے کر آپ اپنی بیٹی کے لیے لائے ہو؟ اے سنی مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ جب فاطمہ آتی تھی تو مصطفیٰ بڑے ہو جاتے تھے. تو جب بیٹی آئے، جب بیٹی آئے، جب بیٹی آئے تو اس کے تب احترام میں بڑے ہو جانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. تو جب بیٹیوں کو اس طریقے سے تم عزت دو گے تو جانتے ہو پھر کوئی بھی خاندہ ہو، کوئی بھی لچا ہو، اگر وہ گلی کوچے میں اسے بلانے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گی میں اپنے باپ کی عزت کو بیچنا نہیں چاہتی، میں اپنے باپ کی عزت کو برباد نہیں کرنا چاہتی. اگر میں تمہارے ساتھ چلی گئی تو میرا باپ چار لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرا باپ جو اتنا پیار کرنے والا ہے، جو اتنی محبت کرنے والا ہے. خیر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 10-15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے آ رہا ہوں. بس ایک سنی مسلمانوں، تم تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ یار. کتنے دن دنیا میں رہنا ہے یار؟ 60-70 سال، 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہنا ہے یار. پھر کیوں دنیا بنانے کے چکر میں ہم اور آپ رہے یار؟ آخرت ہم بنا لیں. اگر آخرت بنا لیں گے، آخرت بنا لیں گے تو دنیا میں غریب رہ گئے کوئی بات نہیں، جدھر انتقال ہوا ادھر جنت الفردوس ہمارا آپ کا انتظار کرے گا. ماشاءاللہ بہت خوب. تو اس لیے تمام برائیوں کو آپ چھوڑ دیجئے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ چغلی کرتے ہیں، اگر آپ شراب پیتے ہیں، اگر آپ بے نمازی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو گناہ کی ہیں اسے آپ بالکل چھوڑ دیجئے، دور ہو جائیں. آپ خود نمازی بنے تاکہ آپ کی اولاد بھی نمازی بنے. السلام علیکم. مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے